اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان کے دل دہلا دینے والے الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اگر آپ مسلمان ہیں, دماغ کی کھڑکی کو یہ کھول کے سننا, آپ کے بھی پرخچے اڑ جائیں گے. یہ ڈیوڈ بن گوریان یہ اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم تھا. ایک دن اپنے گھر سے بہت جلدی میں جا رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے پیچھے سے آواز دی اور یاد دہانی کرائی کہ بابا جان آج دیواریں گریا, اس پہ سالانہ دعا کر دیں. تو ڈیوڈ بن گوریان نے اپنی بیٹی کو جواب دیا کہ بیٹا مجھے ریاستی امور سے متعلق کچھ اہم کام نپٹانے ضروری ہے, اس لیے میں دفتر جا رہا ہوں. تو بیٹی نے کہا کہ بابا جان سالانہ دعا سے اہم اور کیا کام ہو سکتا ہے آپ کے لیے, جس پر ڈیوڈ بن گوریان نے ایسا جواب دیا جو سن کر مسلمانوں کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ڈیوڈ بن گوریان نے جواب دیا کہ صرف میرا پتر اگر دعا سے کام ہوتے تو تمام عرب اور مسلمان حج کے اتنے بڑے اجتماع میں ہر سال اسرائیل کی تباہی اور بربادی کی دعا مانگتے میرا پتر, جبکہ عمل سے یہ قوم یہ امت آ رہی ہے. نتیجہ تمہارے سامنے میرا بیٹا کہ عرب اور مسلمان کس حال میں, اور نوزائیدہ یہودی ریاستوں میں نہ مولوی ہے, نہ ملا ہے, نہ تعویذ گنڈا ہے, نہ تعویذ دھاگے ہیں, اور نہ ہی دعائیں مانگی جاتی ہیں. اس کے باوجود یہودی ریاستیں دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہیں, مگر پھر بھی آپ کے کہنے پہ میرا بیٹا میں ریاستی امور طے کر کے شام کو دعا میں شامل ہو جاؤں گا. میرا آپ سے ایک سوال ہے, آپ ذرا سوچئے 1 ارب 60-70 کروڑ سے زائد بے عمل مسلمانوں کی تعداد ایک چھوٹے سے 80-90 لاکھ 92 لاکھ سے بھی کم آبادی والے ملک کے سامنے سب لوگوں بے بس اور لاچار ہیں, اور آہستہ آہستہ اس کی شرائط پر تعلقات استوار کرنے کی فکر میں ہے. یاد رکھیں مسلمانوں کہ کوئی انسان اپنی بزدلی کی وجہ سے موت سے نہیں بچ سکتا. اگر صرف دعاؤں اور التجاؤں سے کام ہوتے تو نہ غزوہ بدر کے لیے جانا پڑتا مسلمانوں کو, نہ غزوہ احد کے لیے, اور نہ غزوہ خندق کے لیے جانا پڑتا, اور نہ ہی دوسری جنگیں لڑنی پڑتی. آج پھر فلسطین لہو لہو ہے اور امت مسلمہ دعاؤں کا ورد کر رہی ہے. تلواریں بیچ کر مسلح خرید رہی ہے, بیٹیاں لٹتی رہیں اور ہم دعا کرتے رہے. افسوس سر افسوس, ہمیں دوبارہ سے سوچنا چاہیے. جتنے بھی مسلمان لیڈر ہیں دوبارہ سے انہیں سوچنا چاہیے کب تک ہم مفاہمت کی جنگ لڑتے رہیں گے, کب تک ہم ڈیفینسو موڈ میں رہیں گے. ہمیں ایگریسو موڈ میں آنا چاہیے, ہمیں دوبارہ سے اسلامی تعلیمات کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم ان پہ قبضہ کر سکیں, ان کے اوپر ہم راج کر سکیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم دوستوں, میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے, میں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں. اگر آپ ریلیشن شپ سکل سیکھنا چاہتے ہیں, ڈیجیٹل سکلز سیکھنا چاہتے ہیں, آن لائن ارننگ سیکھنا چاہتے ہیں, یا بزنس سیکھنا چاہتے ہیں, تو میرے فیس بک پیج کو اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. مجھے امید ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں آپ کو بدل نہیں سکتا ہوں, لیکن آپ کی سوچنے کا انداز ضرور بدل سکتا ہوں. اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.